اس کیس کی وجہ سے سارا ملک جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت میں آ گیا ہے. ہماری معیشت بھی اس کیس میں متاثر ہوئی ہے، چونکہ جے آئی ٹی کے جو اختیار بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے 172 لوگوں کے نام بھیج دیے جو حکومت پاکستان نے، کابینہ نے بغیر اس پر غور و خوض کیے انہوں نے انگوٹھا لگا کر 172 لوگوں کے نام رکھ دیے، جس میں 132 بزنس مین تھے کراچی کے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ بزنس مین جن کا انٹرنیشنل ایک جو ہے تعلق ہوتا ہے، جو پاکستان کے لیے معیشت ممد و معاون ہوتے ہیں، وہ تعطل کا شکار بن گیا. نتیجتاً جو بیوروکریٹس تھے جن کے نام بھی ECL میں آئے، وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی خبر سارے پاکستان میں گئی اور بیوروکریٹس نے قلم اٹھانا ہی بند کر دیا. تو اور سیاسی انہیلیشن اس حکومت نے جو ہے شروع کر دی کہ اس کی آڑ میں انہوں نے سیاسی جماعت کے سارے جو ہے سربراہان کو ٹارگٹ کر دیا، حتیٰ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، جن پر یہ الزام کہ وہ اس کمپنی میں جب 1 سال کے تھے اور ان کا 25% اس میں جو ہے حصص آ گیا، اس کو بھی، اور دوسرا ٹرانزیکشن 6 سال کے تھے جو بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقاریر میں بار بار کہا. اور یہ بات جب تقابل کرائی اور پھر اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، جہاں آپ نے جمہوریت کو جو ہے قائم و دائم رکھنے اور اس کے تسلسل میں سپریم کورٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور سیاستدانوں نے بھی، جس کے نتیجے میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا ترہ امتیاز جاتا ہے کہ تسلسل سے انتقال اقتدار تیسری مرتبہ ممکن ہو پایا. تو یہ اس میں سپریم کورٹ نے بہت بڑی ایک رول ادا کیا، اور آپ نے جو جمہوریت کے، جہاں آپ آئین کے ضامن ہیں تحفظ کرنے کے، وہاں آپ نے جمہوریت کو بھی تقویت دی ہے. تو آج جس نہج پر لے کر آ گئے ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز، 2 بڑی پارٹیوں کو بھی اس طرح سے منہدم کیا جاتا ہے، تو یہ سیاسی جو ایک بحران بھی اس ملک میں پیدا ہو گیا. سنگل پارٹی اگر بنانا مقصود ہے تو پھر میں نے کہا جی، آپ نے کہا تھا کہ اگر گورنر راج اس طرح وہ چڑھ دوڑے اس آرڈر کے بعد 172 یہ جے آئی ٹی کے بعد وہ چڑھ دوڑے سندھ پر قبضہ کرنے کے لیے حکومت، اور یہ بھی اسی کارروائی پروسیڈنگز کے نتیجے میں ہوا. تو پھر آپ کی آبزرویشن کی وجہ سے کہ اگر جو ہے سندھ میں گورنر راج رول لگایا گیا تو 1 منٹ میں اسے باہر پھینکا جائے گا، اس سے وہ مانے ہوئے، ورنہ ان کے انفارمیشن منسٹر کو ٹاسک سونپا گیا تھا جنہوں نے وہ منسوخ کر دیا اپنا دورہ. تو آپ نے جہاں اتنا کیا ہے، اب خدا را اس کو یہ بھی انشور کیجئے گا کہ جمہوریت کا تسلسل ہو، رول آف لا ہو، آئین کی پاسداری جو ہے اس پر عملداری ہونی چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے آج جو فیصلہ فائنل کیا ہے، اس میں انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حکم کیا ہے کہ نام نہ صرف ECL سے ہٹایا جائے، بلکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بھی اگر ان کے خلاف کوئی آبزرویشنز ہیں تو ان کو بھی جو ہے انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر سندھ جو ایک آئینی ایک ایسا عہدہ ہے جو 4 اکائیوں اور دوسرے بڑے صوبے کا، وفاق کا دوسرے بڑے صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اس کا نام بھی ECL پر رکھا جاتا ہے تو اس کا بین الاقوامی ہم کیا امیج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیا چیف منسٹر کبھی تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کہ آپ کو میسر نہیں آئے گا ECL پر نام رکھنا، جو کیا زیب دیتا ہے. تو ان کا بھی نام انہوں نے جو ہے ECL سے بالفور ہٹانے کا حکم کیا ہے. اور جو میں کر لوں پھر تھوڑی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو بلائے بنا جے آئی ٹی نے، جہاں آپ نے اتنے ہزاروں بقول آپ کے شخصوں کو آپ نے شامل تفتیش کیا، ان سے استفسار کیا، ان کی جو ہے جو الزامات آتے تھے ان کی انہوں وضاحتیں طلب کی، چیف منسٹر کو ایک دفعہ بھی آپ نے بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی، نہ ان سے جواب طلبی کی ہے، اور آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیے ان کو بھی جو ہے ازسر نو اگر نیب چاہے گی تو نیب ان کا بھی اگر کوئی ہوگا تو سوال نامہ جواب نامہ جس طرح جواب ہوتے ہیں وہ کرے گی. لیکن اس میں سے جو کچھ ابھی جے آئی ٹی نے کیا ہے، چونکہ بغیر انہیں سنے، بغیر نوٹس دیے، بغیر ان کی وضاحت طلب کیا گیا ہے، لہذا وہ آبزرویشن ان کی حد تک بھی کارآمد نہیں ہوں گی. اور تیسرا انہوں نے حکم دیا کہ یہ نیب کو ریفر کیے جاتے ہیں. نیب
2 مہینے کے اندر اپنی جو ہے قانون کے مطابق اپنی جو انویسٹیگیشن کرے اور انویسٹیگیشن کر کے اپنا مکمل کرے. جے آئی ٹی ان کی معاونت میں ہوگی. اگر نیب تصور کرے گی چاہے گی تو جے آئی ٹی سے جو معاونت ہوگی وہ اس تفتیش کے بارے میں لے گی. لیکن ظاہر ہے چونکہ نیب ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو آرڈیننس کے تحت کام کرتی ہے, اس کے میکنزم جو ہے رول آف لا جو ہے ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق چلے گا. اگر وہ سمجھیں گے کہ ان میں جان ہے اور کس کے خلاف کرنا ہے تو پھر وہ ریفرنس جو ہے وہ چیئرمین نیب کے توسط سے عدالت میں بھیجیں گے. نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں, انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جو کسی کے فریق کے حقوق کو متاثر کرے. یہ ان کی لاؤڈ تھنکنگ ضرور تھی کہ آخر اتنا کچھ جو ہے ہم کیسے اس پر آنکھیں اپنی بند کر سکتے ہیں, مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم کوئی ایسی آبزرویشن نہیں دیں گے فیصلے میں جو کسی فریق کو متاثر کرے. قانون کے مطابق نیب اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنی انویسٹیگیشنز کرے اور عدالتیں اگر چالان جاتا ہے تو پھر اپنا قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. دیکھیے ہماری مطمئن کی بات نہیں دیکھیں ہمارے خوش ہونے یا مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں, اور ہم نے آج فاروق نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف کوئی براہ راست یعنی ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف نہیں ہے, مفروضوں پر مبنی ہے یہ رپورٹ. انہوں نے کہا ہم ان چیزوں میں نہیں جاتے, یہ چیزیں جو ہے آپ عدالتوں نیب کے لیے اور عدالتوں کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اس پر اپنی جو ہے فیصلہ دیں, رائے دیں. دیکھیں جو نیب نے جو جے آئی ٹی نے خود لکھا ہے, خود جو ان کی تجویز ہے وہ یہ 16 ہی کے بارے میں ساری 16 ہی کے بارے میں جے آئی ٹی نے خود لکھا ہے کہ یہ نیب ان کی مزید تفتیش کرے اور تفتیش کرنے کے بعد اپنا جو ہے لائحہ عمل دے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ نیب کا قانون ایک کوڈیفائڈ لا ہے اور ہم کوئی کامن لا کنٹری نہیں ہے, اس لیے چیف جسٹس صاحب نے اس چیز سے اعتراض کیا. انہوں نے کہا یہ صرف تفتیشی یہ رپورٹ ہے, اس کی اس سے علاوہ اور کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ نہ صحیفہ آسمانی ہے نہ ہم اسے کوئی مستند اس پر کوئی سٹیمپ لگا رہے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب نیب کا طریقہ یہ ہے کہ نیب اس کو ایک جو ہے رپورٹ سمجھے گی, اطلاعی رپورٹ سمجھے گی. انویسٹیگیشن آگے نیب کرے گی اب اپنا انڈیپینڈنٹلی. وہ نیب اس کو بیس بنائے گی نہ بنائے ان کی مرضی ہے, ثواب دید ہے, اور اس کو سامنے رکھ کے ایک اس کے بعد وہ تفتیش کرے گی. تو یہ آگے اس طرح مرحلہ ہے. جی ہاں نیب بالکل کہہ سکتی ہے. دیکھیں نا, کیونکہ اگر مفروضوں پر مبنی ہے اور شہادت نہیں آتی, نیب اسی طرح کہے گی جس طرح ایف آئی اے نے کہا ہے کہ اظہر خان کے خلاف ان کے کیسز نہیں بنتے. اوکے جی بھٹو.